بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. صلوات بر محمد وآل محمد. میری مجلس شروع ہونے میں تاخیر نہیں ہوئی ہے. یہ مجلس ٹھیک وقت پر میں بیٹھا ہوں، اس لیے کہ بہت سی جگہوں پر 9:30 بجے مجلس شروع ہی ہوتی ہے. البتہ آپ چونکہ صبح سے سن رہے ہیں، لہذا تھوڑی دیر مجھے بھی سنیں گے. ویسے میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ شکوہ مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ میری گاڑی 1 بجے رات کے بعد ہے، تو وقت میرے پاس بہت ہے. لیکن میں صلوات ابھی یہ خود صلوات پڑھیں گے. دیکھیے ابھی یہ خود پڑھیں گے بلا کہے ہوئے. آپ دیکھتے رہیے تھوڑی دیر. گاڑی تو راجدھانی ہے جو 2 بجے ہے، تو 1 بجے تک تو میں یہاں ہوں. لہذا وقت کے دامن میں تنگی کی شکوہ مجھے نہیں ہے. اور جہاں تک اطمینان سے پڑھنے کا سوال ہے، میرے بیٹھنے کے انداز سے، باڈی لینگویج سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اسی اطمینان سے میں پڑھ رہا ہوں کہ 40 برس سے ممبر پر اسی اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. میں بچہ نہیں ہوں کہ آج میں نے ذاکری شروع کی ہو. تو اطمینان کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. کم و بیش اس پر آتے ہوئے ممبر پر 40 سال تو ہو ہی گئے مجھے. سن 70 سے باہوش طریقے پر میں اس ممبر پر آ رہا ہوں. 40 سال تو ہو ہی گئے. 45 ہو کے لیجئے. ایک تو ندیم ملا، صلوات پڑھ دے محمد والے، جس سے بوئے دوست آنے لگی. تو وقت کے دامن میں تنگی ہے، اس کا شکوہ مجھے نہیں ہے. البتہ میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ پیٹ پڑھے قل اللہ اور میں پڑھوں مجلس. یہ مقام صلوات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا میں قائل نہیں ہوں. لہذا تھوڑی دیر سمع خراشی کروں گا. ابھی ہمارے پیشرو ذاکر نے فرائض کی یاد دہانی کرائی ہے. وہ بڑے سلیقے سے، بڑے اچھی طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے.
لہذا میں نے جو آیت منتخب کی پڑھی یہاں، اس میں بھی ذکر فریضے کا ہے۔ قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے یہ، مگر ہماری بزم کے لیے ذرا غیر معروف ہے۔ جو آیتیں ہمارے درمیان برابر پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی محترم مجمع کو۔ مثلا میں ابھی اگر آیت تطہیر پڑھوں تو ہمارا مجمع اتنا اس طہارت سے مانوس ہے کہ فوراً ترجمہ سمجھ جائے گا، بلکہ کہوں گا تو کوئی بچہ بھی اٹھ کے آیت تطہیر کا ترجمہ پیش کر دے گا۔ اگر میں آیہ مباہلہ دہراؤں تو ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ محترم مجمع خود ہی ترجمہ کر لے گا۔ اگر میں آیہ مودت پڑھوں تو شاید ترجمہ کرنے اور آیت سنانے کی ضرورت بھی نہ ہو، یہ مجمع خود ہی آیہ مودت پڑھ دے گا، قل لا اسألکم۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جو برابر ہمارے درمیان پڑھی جاتی ہیں، لہذا وہ معروف بھی ہیں اور ہم ان سے مانوس بھی ہیں۔ کچھ آیتیں مجلسوں میں نہیں آ پاتی ہیں، لہذا وہ معروف ہونے کے بعد بھی مانوس نہیں ہے، اور میں نے اپنے مانوس مجمع کے سامنے ایک ایسی آیت پڑھی، ابھی تو مجمع بھی کہنا صحیح نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، لیکن آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک مجمع ہے۔ میں نے اپنے مانوس مجمع کے سامنے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو مجمع کے لیے، علماء کے لیے نہیں، جو مجمع کے لیے غیر مانوس ہے۔ علماء تو جانتے ہیں، پڑھے لکھے افراد سب جانتے ہیں، لیکن جو حضرات نہیں جانتے، ہمارے چھوٹے بھائی و بچے ہمارے، ان کے لیے آیت کو پڑھ کے ترجمہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے لہن، لام کے معنی لیے، ان کے لیے۔ اس میں ایک لہنہ ہے، ایک مثل الذی ہے بیچ میں، اس کے بعد ایک علیہن ہے۔ لہنہ، مثل الذی، علیہن، یہ ہنہ 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 2-3 مرتبہ ہے۔ ایک ہے لہنہ اور ایک ہے مثل الذی اور ایک ہے علیہن بالمعروف۔ کل آیت اتنی ہے، ایک ٹکڑا ہے آیت کا میں نے پڑھا آپ کے سامنے۔ لہنہ کے کیا معنی ہیں؟ لہنہ کے معنی ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے مثل الذی، اس کے مثل ہے، علیہن جتنا ان پر ہے۔ یہ کل ترجمہ ہو گیا۔ عورتوں کے لیے کتنا ہے؟ جتنا ان پر ہے، یہ تو ترجمہ ہو بھائی، تو کمی ہو تو علماء متوجہ کر دیں گے۔ لہنہ، عورتوں کے لیے کتنا ہے؟ مثل الذی علیہن بالمعروف، جتنا ان پر ہے۔
اسی دونوں کے درمیان سے لہن اور علیہن کے درمیان سے فرض بھی نکلتا ہے اور ان کا حق بھی نکلتا ہے. چونکہ مجلس اتنے ہی میں محدود نہیں رہ جائے گی، ہے نا، کنٹرول ابو ذر کے ہاتھ میں ہے، لہذا دور تک جائے گی، تو اتنے ہی میں محدود نہیں رہ جائے گی. اس لیے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، آپ کی توجہ ہمارے بیان میں معاون ثابت ہوگی. لہنہ یعنی ان کے لیے کتنا ہے بھائی، یعنی لفظوں کو بدل کے میں عرض کروں کہ ان کا کتنا حق ہے. مثل الذی علیہن، جتنا ان پر فرض ہے. عورتوں کا حق کتنا ہے؟ جتنا ان پر فرض ہے. تو دو سوال پیدا ہوں گے کہ ان پر کتنا فرض ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا ان پر فرض ہے اتنا ہی ان کا حق ہے. اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد ذہن و دماغ میں سوال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ان کا کتنا فرض ہے؟ جتنا فرض ہے اتنا ہی حق ہے. تو موضوع گفتگو میں دو لفظ آئے، ایک ہے فرض اور ایک ہے حق. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرض کسے کہتے ہیں؟ تعریف اس کی کیا ہے؟ پریبھاشا اس کی کیا ہے؟ فرض کسے کہتے ہیں اور حق کسے کہتے ہیں؟ یہ طے ہوگا تب تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ مضمون یہیں ٹھپ ہو جائے گا. بھئی آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے، سنتے رہے، تقریر مرثیہ سب کچھ سنا آپ نے، کچھ آپ کا حق بنا کہ نہیں بنا؟ اتنی دیر سے سنا آپ نے، کم سے کم اتنا تو حق بنا ہی کہ ایک پیالی چائے پی لیں آپ، یا نہیں بنا اتنا؟ وہ حق دے دیا گیا آپ کو کہ نہیں دے دیا گیا؟ باہر چائے چل رہی ہے، جو حضرات پی چکے ہیں وہ آ جائیں، اور جنہوں نے نہیں پیا چپکے سے جا کے پی کے آ جائیں. پھر وہ جب اتنی دیر آپ نے سنا، آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ حق ادا کرنے کے ادارے بہت سارے بنے ہوئے ہیں. حقوق نسواں، حقوق بشر، اینیمل رائٹس وغیرہ وغیرہ. دنیا میں ادارے کہ نہیں ہیں؟ ایسے ادارے ہیں کہ نہیں ہیں حق ادا کرنے والے؟ آج تک آپ نے سنا کہ جہاں حقوق بشر والا ادارہ ہے، جہاں حقوق نسواں والا ادارہ ہے، جہاں اینیملس کے حقوق والے ادارے ہیں، یہ اتنے ادارے حق والے ہیں، وہاں کہیں فرض ادا کرنے والا بھی ادارہ ہے؟ یہ سنا کبھی آپ نے کہ صاحب وہ ایک ادارہ ہے جہاں فرض ادا کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ ہم نے تو نہیں سنا. اگر کسی نے سنا ہو، کوئی باخبر ہو تو مجلس کے بعد مجھے بتا دے گا کہ مجھے صاحب فلاں جگہ جو ادارہ بنا ہے وہ فرض ادا کرنے والا بنا ہے. تو دنیا میں جو ادارے بنے ہیں وہ حق مانگنے والے بنے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، انسانوں کے حقوق یہ ہیں، دینا چاہیے. ہیومن رائٹس، وہاں جاؤ تم ہیومن رائٹس میں جاؤ، تم کو حق ملیں گے. ایک ہے حق رائٹس اور ایک ہے فرض رسپانسبلٹی. تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھکے نہیں ہیں ابھی آپ؟ چائے پی کے اگر تازہ دم ہو گئے ہیں تو ایک صلوات سے اظہار کریں.
جس وقت بیان کے بعد دل سے لہر اٹھے گی نعرے کی تو وہ اچھی لگے گی. ہاں چپو سے نعرے لگوائے جائیں گے تو اچھی نہیں لگے گی. یہ کشتی چلتے چلتے جب مین دھارے پہ آئے گی، اگر آ گئی اور نعرے اٹھیں گے تو اچھا لگے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انہیں نعروں میں ایک نعرہ میں نے بھی سنا کہ چمن چمن گلی گلی. تو چمن چمن تو جب اچھا لگا، مگر گلی گلی علی علی اچھا نہیں لگا مجھے. ذوق کی بات ہے. چمن چمن تو اچھا لگا مجھے، یہ گلی گلی. تو نعروں میں بھی دھیان رکھیے گا. ہاں وہ اچھا ہے، مگر وہ اس پر ایک اور مرکز لگا دیا نا لوگوں نے. آپ کلی کلی کہہ رہے ہیں، چمن چمن کلی کلی تو بھلا معلوم ہوا، مگر وہ کلی پر ایک اور مرکز لگا دیں گے تو گلی گلی ہو جائے. وہ اچھا نہیں لگا مجھے. تو اگر خود سے اٹھے اس کی لہر تو اچھی بات ہے، ورنہ سن لیجئے. ہاں لگائیے گا، منع نہیں ہے. موقع سے میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وہ تازہ دم مجمع آ گیا تو میں آپ کے سامنے کیا عرض کر رہا تھا کہ حقوق کو ادا کرنے کے ادارے ہیں. میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ فرض ادا کرنے کا کوئی ادارہ ہے جو بتائے کہ انسانوں کے فرائض کیا ہیں. جانور کے فرائض کیا بتائے گا؟ تو مکلف ہی نہیں ہے. جو بتائے کہ عورتوں کے فرائض کیا ہیں، مردوں کے فرائض کیا ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ جتنے فرائض ہیں اتنا ہی حق ہے. عورتوں کے جتنے فرائض ہیں اس سے کم حق نہیں دیا اللہ نے. آپ اطمینان رکھیں کہ پچھلے سال والی مجلس نہیں پڑھوں گا. ہاں بالکل اطمینان رکھیں. جن لوگوں نے سنا ہے سوچ رہے ہوں گے کہ مول صاحب شاید وہی لائیں گے گھما پھرا کہیں سے. انشاءاللہ کوئی اس کی مضمون کی کمی نہیں ہے، نہ میٹر کی کمی ہے. مولا کی عنایت سے اور اللہ کے فضل سے کمی نہیں ہے. چند منٹ. ہمارے یہاں کس کو حق کہتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں حق کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہمارے یہاں حق اس کو کہتے ہیں. کبھی ایسا ہے کہ کام کروا لیجئے کہیں جا کے آپ، تو سامنے والا کہتا ہے کہ دیکھیے کام تو میں آپ کا کر دوں گا، مگر میرا حق ملے گا کہ نہیں. ہوتا ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو دنیا میں ہو رہا ہے اسی کو بتا رہا ہوں. اسی لیے کہ میں آسمان سے نہیں اترا ہوں، میں بھی اسی زمین پر پیدا ہوا ہوں، اسی میں سے میں پیدا ہوا ہوں. تو جو ہوتا ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے. حق کی ایک تعریف کیا ہے؟ آپ کا کام تو ہو جائے گا، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا، رکا نہیں رہے گا. لیکن میں کچھ خرچہ لگے گا. تھوڑی دیر تشریح پوچھیے. یعنی دیکھیے کچھ حق ان کا بھی تو ہوتا ہے. آپ حق ان کا دیں گے تو خرچہ ہو جائے گا، خرچہ لگے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ محترم مجمع کو بتانے کی ضرورت ہے. جی اس مقام پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی حق ملنا چاہیے. حق مل جائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا. جس سماج میں رشوت کو حق کہا جا رہا ہو اس سماج میں علی سمجھ میں آئیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اگر مولانا جنان صاحب نے زمین ہموار کر دی ہے تو مجھے بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. جس معاشرے میں رشوت کو حق سمجھا جا رہا ہو، جس معاشرے میں قدریں بدل دی گئی ہوں، اقدار کو ذبح کر دیا گیا اور نئی قدریں پیدا کر دی گئی ہوں، اس معاشرے میں علی سمجھ میں آئیں گے؟ آج اگر دیکھیں معاشرے کی بھی خرابی ہے. آج اگر کوئی کھلاڑی باہر سے کھیل کے آتا ہے اور کچھ جیت اٹھ کے آتا ہے تو ایئرپورٹ پر بڑی بھیڑ لگتی ہے. پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے. تم نے سر بلند کر دیا.
لیکن کوئی باہر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آتا ہے، ڈی ایل ایڈ کی ڈگری لے کے آتا ہے، تو کیا ویسی بھیڑ لگتی ہے؟ جس معاشرے میں کھیل کی قدر ہو، علم کی قدر نہ ہو، اس معاشرے میں علم بڑھے گا کیسے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بات اگر کڑوی لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، اس میں تھوڑی شکر ملا کے سنیے، انشاءاللہ کام و دہن کو مزے آ جائیں گے۔ جس معاشرے میں رشوت کو حق کہا جا رہا ہو، اس سوسائٹی میں علی سمجھ میں آئیں گے؟ شریف صاحب دلی والی نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لیکن ہمارے بیچارے سننے کے لیے دہلی سے تشریف لائے، وہ دہلی سے تشریف لائے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں دلہی پور میں۔ جس معاشرے میں رشوت کو حق کہا جا رہا ہو، اس معاشرے میں علی سمجھ میں آئیں گے؟ جب مولا علی تخت خلافت پر بیٹھے، اس کے پہلے آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے تم۔ جب لوگ خود آئے اور آنے کے بعد کہا صاحب آپ خلافت سنبھال لیجئے، تو مولا علی نے کہا کہ تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تم میں کا عزیز میری نظر میں ذلیل ہے، جب تک میں اس سے مظلوم کا حق لے کے، چھین کے، لے کے مظلوم کو دلا نہ دوں، اور تم میں کا ذلیل ہمارے پاس عزیز ہے، اس لیے کہ اس کا حق دلاؤں گا میں، ہے نا۔ علی کو ماننا ہے تو سوسائٹی کو بدلنا پڑے گا، علی والا بننا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ نعرہ حیدری کی جگہ ہے۔ ابھی اور سناتا ہوں، سنیے، اور سناتا سنیے۔ مولا علی نے کہا کہ تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے جب تک میں مظلوم کا حق لے نہ لوں، ظالم سے۔ وہ تمہارے نزدیک عزیز ہوگا مگر میرے نزدیک ذلیل ہے، وہ میرے نزدیک یہ عزیز ہے جس کو تم نے ذلیل بنا رکھا ہے، اس لیے کہ اس کا حق چھینا گیا ہے۔ جو مظلوم ہے وہ علی کے نزدیک عزیز ہے، جو ظالم ہے وہ علی کے نزدیک عزیز نہیں ہے، ذلیل ہے۔ اور سنیے، بہت باریک بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ مولا علی نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے درمیان ہوا ہے میں اس کی اصلاح کروں گا۔ اگر ایک چیونٹی کے منہ میں، چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہے، اگر کوئی اسے چھین لے، جو کا چھلکا، چیونٹی کا منہ، دیکھ رہے ہیں کتنی باریکی ہے، چیونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کا منہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر آنے والا جو کا چھلکا کتنا چھوٹا ہوگا۔ اس پر غور کیجئے گا۔ اس وقت میں جس جگہ مجلس پڑھ رہا ہوں یہ شہر پلس دیہات ہے، دلی پور شہر بھی ہے اور دیہات بھی ہے۔ یہ چاروں طرف جو ہے گیہوں کی بالیاں اگی ہوئی ہیں۔ ابھی کھلیانوں میں جب گیہوں آ جائے گا، جو آ جائے گا تو دیکھیے کہ اس کا چھلکا کتنا باریک ہوتا ہے۔ جو کا چھلکا پرانے زمانے میں تولا نہیں جا سکتا تھا، اب شاید تولا جا سکے، اس لیے کہ ایسی میزان بن گئی ہے کہ تول سکتے ہیں لوگ، مائکرو والی جو ہے۔ اس زمانے میں جب مولا علی کہہ رہے تھے تو تولا نہیں جا سکتا تھا۔ کیا جو کا چھلکا، اس کو تول کے کیا گرام کیا لگاتے آپ؟ جس زمانے مولا علی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ظالم جو کا چھلکا چیونٹی کے منہ سے چھین لیتا ہے، کسی نے چھینا ہے تو میں اسے بھی واپس دلاؤں گا۔ غور کر رہے ہیں؟
غور فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی ظالم چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا لے کے چلا گیا ہے تو میں اسے بھی واپس دلاؤں گا، میں عدل و انصاف قائم کروں گا، تو ایسا عدل و انصاف قائم کروں گا، اے میرے مولا میرا کروڑوں سلام ہو آپ پر، جو آدمی جانتا ہے کہ کس جو کے کس چونٹی کے منہ سے لقمہ چھینا گیا ہے وہی لقمہ پہنچا بھی سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ میں اس کا بھی حق دلا کے رہوں گا۔ اگر کسی نے جو کے منہ سے چونٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھینا ہے تو میں اسے دلوا کے رہوں گا، یعنی جو چیز بالکل ویٹ لیس تھی، کوئی وزن نہیں تھا، مولا علی نے اس چیز کا وزن قائم کیا لوگوں کے دماغ میں کہ تم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ دیکھیں میں آدھا گھنٹہ مجلس پڑھ گیا لیکن لگتا ہے کہ مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ بابا بھی نہیں ہوئی، نعرے بھی نہیں لگے، مجمع بہت متوجہ ہے، اس لیے کہ ایسی باریک میں بات نکال کے لایا ہوں۔ نکال کے میں کیا ہوں تو ہے ہی نا جو بیاغا میں، اگر جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہے چونٹی، اگر کوئی چھین لے گا، اگر علی کو سمجھنا ہے دوستو تو سمجھو علی اتنی باریک بینی سے دیکھتا ہے، اتنی باریک نظر رکھتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، آنکھ سے زیادہ گرم ہے، پل صراط وہاں بعد میں دیکھیے گا، یہی دیکھ لیجئے کہ علی نے انصاف کا کیا تقاضا بتایا ہے، کیا مطلب بتایا ہے، کیا مفہوم بتایا ہے۔ جب علی کو اتنی باریکی سے دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا، تب ہم شیعہ علی کہے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جب سماج میں اس کو حق کہا جانے لگے، میرا حق دے دیجئے گا تب میں آپ کا کام کرا دوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں حق کا مطلب یہاں کیا ہے، حق کا مطلب یہاں کیا ہے، تو سماج کو بدلنا پڑے گا، سوسائٹی کو بدلنا پڑے گا اگر علی والے ہیں تب۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علی والے ہی سماج کو بدل سکتے ہیں۔ ابھی مولانا کی تقریر میں نے کہا کہ انہوں نے زمین ہموار کر دی میرے لیے، آپ نے سماعت فرمائی اور مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی کہ آج انقلاب کون لا رہا ہے، آج باتیں زمانے کے سامنے کون پیش کر رہا ہے، آج دنیا کس سے خائف ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی انقلاب لائے گا تو یا علی والے لائیں گے یا پردہ غیبت میں جو علی کا بیٹا چھپا ہوا ہے وہ لائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہی لائے گا جو اتنی باریک نظر رکھتا ہے، وہی انقلاب لا سکتا ہے دنیا میں۔ انقلاب کا مطلب مار پیٹ نہیں ہے، ذہنوں میں انقلاب، فکر میں انقلاب، سوچ میں انقلاب، معاشرے میں انقلاب، سوسائٹی میں انقلاب، سماج میں انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہی رہے، ذہنیت بدل جائے، فکر بدل جائے، سوچ بدل جائے، سماج بدل جائے نا۔ جیب میں پیسے ہوں، پیسہ نہ بدلے، جب فکر بدل جائے تو پیسوں کا مصرف بدل جائے۔ عزیزان گرامی، اسلام نے اس کے لیے تلوار نہیں اٹھائی تھی، تلواریں کاٹتی ہیں کافر کو، مشرک کو، منافق کو۔ کافر مسلم منافق کو کاٹنے کے لیے تلواریں ہوتی ہیں، مگر پیغمبر کا مقصد کافروں کو تحت تیغ کرنا نہیں تھا، مشرکوں کو تحت تیغ کرنا نہیں تھا، منافقوں کو تحت تیغ کرنا نہیں تھا۔ پیغمبر نے تو وہ راستہ اختیار کیا تھا کہ منافق رہے مگر منافقت ختم ہو جائے، کافر کھڑا رہے مگر کفر ختم ہو جائے، مشرک کھڑا رہے مگر شرک ختم ہو جائے۔ مشرک اور کافر اور منافق جس سے کٹتے ہیں اسے تلوار کہتے ہیں، کفر اور شرک اور منافقت جس چیز سے کٹتی ہے اسے اخلاق کہتے ہیں، کردار کہتے ہیں، آیات کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حق کو یاد کیجئے، حق کو علی والے ہی بدل سکتے ہیں، اور علی والے چاہے تو مفہوم بدل سکتے ہیں۔ دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ نہیں، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے، ہمارے درمیان بھی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی مذہب والوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے،
مذہب اور سیاست ایک ساتھ کہاں جمع ہو؟ دھرم اور راجنیتی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سیاست کو، پولیٹکس کو بہت خراب مانا جا رہا ہے۔ کہتے بھائی مولانا لوگوں کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، سنا ہے نا، آج بھی سن رہے ہیں۔ 35-36 برس ہو گئے مگر آج بھی ہم سن رہے ہیں۔ 35-36 برس ہو گئے، دونوں کو ملائے ہوئے کسی نے ملا دیا تھا، کسی بزرگ نے، مگر آج بھی ہم یہ تانے سن رہے ہیں کہ سیاست کو دھرم سے، مذہب سے ملانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاست گندی چیز ہے، سیاست خراب چیز ہے، سیاست بری چیز ہے۔ سنتے ہیں نا آپ؟ اس لیے اس کو مذہب اچھی چیز ہے، پاک و پاکیزہ چیز ہے، طیب و طاہر چیز ہے، گندی اور پاک چیز کو ملاؤ نہیں، یہی تو دلیل ہوتی ہے۔ اب اگر غور فرمائیں کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایک نجس ہے، گندی خراب چیز ہے، پاک چیز میں نہ ملائیے، لیکن یہ گندی چیز تھی نہیں، گندی لوگوں نے بنا دی تھی۔ میں آپ کو لفظ سیاست سے چڑ ہے، سیاست نہ کہیے، حکمت کہہ لیجئے، آپ حکمت کہہ لیجئے۔ علی کی سیاست مت کہیے، علی کی حکمت کہیے۔ پیغمبر کی سیاست مت کہیے، پیغمبر کی حکمت کہیے۔ حسین کی سیاست نہ کہیے، حسین کی حکمت کہیے، اگرچہ پورا ایک ٹاپک ہے یہ سیاست محمد و آل محمد، اس کو میں فی الحال نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ آپ یہ نہ کہیے، حکمت کہہ لیجئے آپ، ہے نا۔ مدتوں بعد ایک بزرگ نے اٹھ کے ایران میں اس کا مطلب بدل دیا۔ مجھے ایک بڑے پرانے ذاکر کی ایک بات یاد آ گئی جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب نیا نیا انقلاب ایران آیا تھا تو انہوں نے ایک مثال دی تھی، ایک بڑے ہندوستان کے بڑے پرانے ذاکر تھے اور ابھی ہیں وہ، انہوں نے ایک مثال دی تھی۔ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب کے ایک ماما رہتی تھی، کھانا پکانے والی، وہ بڑی ہوشیار ماما تھی۔ جس دن اچھا کھانا پکتا تھا، بریانی وغیرہ پکے، تو اس دن وہ گھر سے پڑیے میں مینگنی باندھ کے لاتی تھی۔ مینگنی جب دیکھ تیار ہو جائے تو پکاتی تو وہی تھی، دیکھ کھول کے ذرا سے اس کا ڈھکن اور چپکے سے مینگنی اوپر ہی رکھ دے اور کہے بیگم صاحبہ غضب ہو گیا، اس میں مینگنی نکل آئی، ہاں غضب ہو گیا پورے۔ انہوں نے کہا کم وقت یہ نجس ہو گئی، پوری پتیلی نجس ہو گئی، اب کیا کرے، اب کیا کرے گا، اٹھا لے جاؤ۔ تو اس دن اس کی بہار آ جاتی تھی، اور بیگم صاحبہ چھوئیں گے نہیں، نجس پاک کی وجہ سے اس نے اوپر رکھ دیا اور لے گئے، اس کو نکالا اور پورا دیگ اس کا۔ وہ فرماتے تھے کہ یوروپین مامائیں بڑی ہوشیار ہیں، انہوں نے سیاست کی دیگ میں میگنی ملا دی تھی۔ خمینی نے کہا کہ ہم تم کو یہ دیگ پکانا ہی نہیں دیں گے، تم الگ رہو، ہم الگ سیاست کی دیگ پکائیں گے، ہم پکائیں گے تو پاک و پاکیزہ رکھیں گے، جیسے علی پکاتے تھے، جیسے حسن پکاتے تھے، جیسے حسین پکاتے تھے، جیسے ائمہ پکاتے تھے۔ اس میں نجاست آئے گی نہیں، اس لیے کہ طاہر ہاتھوں سے پکے گی تو حکومت اس کے اندر نجاست نہیں آئے گی۔ جب اس نجاست نہیں آئے گی تو مذہب بھی وہی ہوگا، سیاست بھی ہوگی، اسے سیاست کہہ لیجیے یا حکمت کہہ لیجیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو علی کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا پڑے گا، علی کو سمجھنے کے لیے حدیثیں سمجھنا پڑیں گی، علی کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کو سمجھنا پڑے گا، علی کو سمجھنے کے لیے اسلام کو سمجھنا پڑے گا۔ جب سمجھ میں آئے گا کتنی باریکی سے بات کر رہے ہیں۔ حق کا مفہوم ہمارے یہاں کیا بتایا ہم نے؟ جہاں حق یہ کہا جائے جس چیز کو، وہاں علی سمجھ میں آئیں گے۔ ایسا پاک و پاکیزہ، پہلے دل کو صاف اور پاک بنانا پڑے گا، تب اس میں صاحبان تطہیر کی محبت اور اس کے بعد صاحبان تطہیر کی تعلیمات آئیں گی۔ اگر یہ صاف نہیں ہوا تو مشکل ہے۔ پیغمبر کا کام یہی تھا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ، پھر اس کے بعد حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
یہ ترتیب آیت ہے. پہلے تلاوت، قرآن کی ہوا دی جا رہی ہے کہ یہ گیلی اور بنجر زمین کھیتی کے لائق ہو. پھر اس کے بعد تزکیہ، صفائی، پھر اس کے بعد بیج بویا جائے گا. اگر آپ خراب ظرف میں اچھا سامان بھی رکھیں گے، خراب ظرف میں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں مگر ورنہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو ہمارے وطن میں ہوتا ہے. دیہاتوں میں آپ کے ہمارے یہاں سب کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مولوی صاحب کو حصہ ڈبل دیا جاتا ہے نا. ہم امامی حال میں رہتے ہیں تو کبھی کوئی مجلس ہوتی ہے، شہروں میں بھی تو کبھی کوئی مجلس بھی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ہمارے یہاں بریانی بڑھتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ مولوی صاحب گھر سے برتن لے آؤ تاکہ اس میں تبرک حصہ دے دیا جائے. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، آپ اپنے برتن میں پہنچا دیں یا مانگ لے آئیں حصہ، اگر ایسا ہے تو پھر دے دیتے ہیں. اتفاق سے آپ میرے گھر گئے حصہ برتن مانگنے کے لیے، آپ نے کہا مولون سے کہ برتن دے دو، انہوں نے اٹھا کے وہی برتن دے دیا جو رات کا سڑا ہوا تھا، تھما دیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ کہ دھو کے دیا ہوتا. اچھا میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ اپنے گھر کے پاس نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اس کا خمیانہ بھگتنا پڑتا، اور ابوذر صاحب کی اس عنایت سے شاید بھگتنا پڑ بھی جائے، اس لیے کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں، وہاں وہ سن لیں گے نیٹ پر. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اگر وہ ایسا برتن دے دیں کہ جس میں دھلا ہوا نہ ہو، برتن خراب ہو، اور اس میں آپ رکھ دیں وہ اچھی گرم گرم بریانی، خدا شاہد ہے تھوڑی دیر کے بعد بریانی سڑ جائے گی. اس کو پکانے میں کوئی خرابی تھی کہ نہیں؟ پکانے میں خرابی نہیں تھی. بہترین چاول، عمدہ خوشبو، معطر مضافر، سب کچھ پکایا تھا آپ نے. بریانی 2 گھنٹے بعد سڑ کیوں گئی؟ کہ سڑ اس لیے گئی کہ کسی پھوہڑ عورت نے ایسا ظرف دے دیا تھا جو سڑا ہوا تھا، اور کسی پھوہڑ آدمی نے اسی ظرف میں اس کو ڈال دیا ہے نا. ہے نا. میں سوچتا تھا کہ آسمان سے اتنی عمدہ وحی نازل ہوئی، یہ اتنی عمدہ وحی نازل ہوئی، پھر بھی لوگ کیوں کچھ لوگ بہکے ہوئے رہ گئے. پتہ چلا جن لوگوں نے تزکیہ کر لیا تھا، صفائی کر لی تھی، وہ ابوذر بن گئے، سلمان بن گئے، مقداد بن گئے، اور ایمان کے 9-10 درجے پر فائز ہو گئے. لیکن جنہوں نے تزکیہ نہیں کیا تھا وہ سڑے رہ گئے، گلے رہ گئے، ابو جہل ہو گئے، ابو لہب ہو گئے. عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ پہلے تزکیہ کیا جائے، پھر علی کو سمجھا جائے، پھر پیغمبر کو سمجھا جائے، پھر حسن کو سمجھا جائے، پھر حسین کو سمجھا جائے، پھر قرآن کو سمجھا جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ورنہ یہ پاکیزہ شخصیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ایک مجلس کا 1000 مجلس کر لیجئے، ایک مرتبہ تلاوت کا 1000 مرتبہ کر لیجئے. پہلے تزکیہ ضروری ہے، پہلے صفائی ضروری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے، دیں گے کیا. ہم نے تو کسی اور چیز کو حق سمجھ رکھا ہے. میں بات کو سمیٹوں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، ایک بیت رات تک تھوڑی پڑھوں گا میں. اور جیسے جیسے مجمع کو احساس ہوتا جائے گا کہ مولوی ختم کر رہا ہے، ویسے ویسے مجمع سمٹ کے آتا جائے گا. اس لیے کہ ہمارے یہاں مجمع کا رخ بھی یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مولوی صاحب کہاں پہنچے، کل بھی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا نکالو ایک سگریٹ، جب تک ایک پیالی چائے اور لے آؤ. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب تو اتر گئے، کہنے نوحہ کہاں تک پہنچا، اگر نوحہ نہیں ہے تو. ایک مزاج ہے. تو جیسے جیسے مجمع احساس کرے گا کہ مجلس ختم ہو رہی ہے، ویسے ویسے بھیڑ یہاں بڑھتی چلی جائے گی. تو اس وقت بھیڑ بڑھ کے کیا ہوگی؟ وہ والا حصہ تو ملے گا
یقیناً ملے گا، لیکن اس میں دو حصے ہیں، ایک روحانی حصہ ہے، ایک جسمانی حصہ ہے۔ اگر روحانی حصہ بھی لینا ہے تو مجمع آ جائے، اس کے بعد دو حصے ہیں نا۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں حق کا یہ مطلب نکالا جا رہا ہو، اس سماج میں علی سمجھ میں آئیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں۔ علی کو سمجھنے کے لیے حق کو سمجھنا پڑے گا، حق کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں، تو علی کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا پڑے گا۔ دونوں میں بڑا گہرا رابطہ ہے، یہ الگ سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے دو دوست ہوں کہ زید کہاں گیا بھیا؟ کہ عمر کے پاس ہے۔ کہ اس کو کہاں ڈھونڈے؟ کہ عمر کے پاس بیٹھا ہوا۔ کہ عمر کہاں ہے؟ کہ زید کے پاس ہے، یعنی دونوں پاس پاس ہیں۔ قرآن کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں جائیں؟ علی کے پاس جائیں۔ علی کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں جائیں؟ قرآن کے پاس جائیں۔ اگر واقعی پہنچے علی کے پاس تو قرآن بھی ملے گا، اگر واقعی پہنچے قرآن کے پاس تو علی بھی مل جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ الگ الگ نہیں ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ سنیے، یاد رہ جائے گا۔ حق اسے کہتے ہیں جو دیا جائے، ہیں نہیں، یا جو لیا جائے۔ کس کو حق کہتے ہیں؟ جو دیا جائے وہ فیصلہ کیجیے جلدی سے۔ جو لیا جائے وہ حق ہے، جو دیا جائے وہ حق ہے، وہ حق ہے، یعنی جو کیا جائے وہ حق ہے۔ میں الجھ گیا یا مجمع الجھ گیا؟ ایک مزدور، میں نے کہا یہاں سے رکشے سے مجھے لے چلو وہاں مغل سرائے، بات ہی الگ ہو گئی۔ اس کو سمجھیے، علی کو سمجھنے کے لیے بڑے گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر دینے والا حق پر ہوتا تو لینے والا وہ بھی حق پر ہوتا ہے۔ اگر دینے والا حق پر ہوتا ہے تو لینے والا بھی حق پر ہوتا ہے، دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ حق کس ہے؟ اس لائق ہونا چاہیے کہ حق کو لے تو حق پر ہوگا، اگر اس کا حق بنتا ہے اور نہ لے تو بات ہی الگ ہو گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ذرا گہرائی سے سوچیے، میں مثال دے رہا ہوں، ابھی بات واضح ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہاں سے مغل سرائے چلنا ہے، ایک رکشے والے سے، آٹو والے سے، اس نے کہا 50 روپے لیں گے، پتہ نہیں کرایہ کتنا مجھے نہیں معلوم، صحیح فگر مجھے نہیں معلوم، یہاں 100 روپے لیں گے مثال کے طور پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تب اس کا کام کیا ہے کہ مغل سرائے مجھے پہنچا دے، طے ہو گئی بات نا۔ 100 روپے کہاں 100 روپے دیں گے؟ اس کا کام کیا ہے؟ مغل سرائے مجھے پہنچا دے۔ جب وہ پہنچا دے تو اب میرا کام کیا ہے کہ 100 روپے سے ہم دے دیں، ہے نا؟ جب یہاں سے وہاں تک بات طے ہو گئی تو مجھے لے جائے گا وہ وہاں تک، اور 100 روپے میں بات طے ہو گئی تو یہاں سے وہاں تک پہنچانا اس کا حق ہے کہ فرض ہے؟ دیکھا الجھ گیا مجمع۔ علی کا حق سمجھیں گے ہم جب ہم نے اس سے طے کیا کہ یہاں سے وہاں تک پہنچا دو، اس سے ذمہ داری لے لی، رسپانسبلٹی لے لی کہ ہاں میں پہنچاؤں گا، تو اس طے ہو جانے کے بعد یہاں سے وہاں تک پہنچانا اس کا فرض ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہاں سے وہاں تک پہنچانا اس کا فرض ہے۔ جب وہ وہاں تک پہنچا دیا اس نے تو کہے کہ میرا آپ حق دیجئے،
جو آپ نے طے کیا تھا وہ مجھے دیجئے. تو اب 100 یا 50 جو بھی ہم نے طے کیا جیب سے نکال دینا، نکال کے دے دینا، اس کا حق بنتا ہے. اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب حق لینے کا اسے حق ہے. اب ہم اپنا فرض ادا کریں. غور کر رہے ہیں؟ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جو عورتوں پر جتنا فرض ہے اتنا ہی ان کا حق ہے. وہ فرض ادا کرتی چلی جائیں، اپنا حق لیتی چلی جائیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. فرض وہ ہے جو کیا جائے، ہے نا؟ فرض وہ ہے جو کیا جائے، حق وہ ہے جو لیا جائے. فرض وہ ہے جو کیا جائے، حق وہ ہے جو لیا جائے. اس کا فرض یہ تھا کہ پہنچائے وہاں تک، اس نے ہم کو پہنچا دیا، فرض ادا کیا. اب ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا فرض اب کیا بنتا ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے. اگر 100 روپے طے ہیں تو اسے دے دیے جائے. دوسرا فرق محسوس کیجئے، حق چھوڑا جا سکتا ہے. حق چھوڑا جا سکتا ہے. فرض چھوڑا نہیں جا سکتا. حق چھوڑا جا سکتا ہے. میں بہت صاف مثال دے تو میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، برا بھی نہ مانیں گے اور مجمع تھوڑا سا لطف اندوز بھی ہو جائے گا. میں نے 1 گھنٹے مجلس پڑھی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو ایک لفافے میں کچھ لینے کا مجھے حق بن گیا. اپنے بھائی اس لیے میں نے کہا میں عام مجمع میں پڑھتا نہیں ہوں اس کو، ہاں ورنہ کہیں گے صاحب مولوی تو مانگنے لگا ہے. یہ ہو جاتا ہے نا. اگر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، جو بھی میرا فرض ہے، تب اس کے بعد میرا حق بنا کہ وہ چیز مجھے ملے، ہے نا. اگر میں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تو حق نہیں بنتا. اچھا آپ نے لفافہ دیا، یہ سچ کہ مولوی صاحب کا حق تو بنا، اتنی دور سے آئے ہیں، کچھ تورک ان کو دینا چاہیے. ایک لفافہ دیا، اس میں 2 شیرمہ نہیں رکھ کے دے دیا آپ نے، مثال کے طور پر. اور میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹے والے لفافے میں مولوی انکار بھی کرتا ہے، ارے اس کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے کیا کہنا ہے، کہاں ہے چھپا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا کہنا کہاں چھپا ہے. سوئیے گا نہیں، نعرے لگوائیے گا. جی نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہوتا کیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے. یہی تو ہوتا ہے بھائی. آپ خوش ہو گئے، مثال اپنی دے دی، آپ خوش ہو گئے. چلیے خوش ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بری بات بھی نہیں ہے. یہ ہے ہمارے یہاں حق کون معین کرتا ہے، فرض کون معین کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں کبھی سماج، کبھی قانون. اگر آپ چوتھے امام کا رسالہ پڑھے، رسالہ حقوق، اور پڑھے ضرور ہمارے نوجوان، وہ ایک ایک حق پڑھیں، لے کے دیکھیں کہ کیا کیا حق ہیں اس میں. حق شروع ہوتا ہے خدا کے یہاں سے، فرض بھی اسی کے یہاں شروع ہوتا ہے نا. دنیا میں کون ایسا ہے جو اس پر کچھ فرض کر دے؟ کس میں ہمت ہے کہ اللہ پر فرض کر دے کچھ، کہ پالنے والے تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ کر؟ ہے کوئی بندہ کہ جو فرض اس پر کرے کہ پالنے والے تیرے کو فرض ہے؟ لیکن وہ خود قرآن میں کہتا ہے انا علینا للہدی، ہدایت کرنا ہم پر فرض ہے. بندوں نے عائد نہیں کیا ہے. یہ فرض کس نے عائد کیا ہے؟ اس کی حکمت نے، اس کی مصلحت نے،
اس پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ ہدایت کرے، ہدایت کے راستے پیدا کرے۔ جب اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہدایت کے راستے جب کر دیے، جب فرض ادا ہو جائے تب حق بنتا ہے۔ جب تک فرض ادا نہ ہو حق نہیں بنتا۔ اس نے فرض اپنا ادا کر دیا کہ ہدایت اس نے کر دی، 1,24,000 انبیاء بھیج دیا، ساری چیزیں دے دی، سب کچھ دے دیا ہم کو۔ جب یہ ہو گیا تو اب قرآن کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس نے جس نے تمہارے خوف کو مٹایا، تمہارے بھوک کو مٹایا، اس نے جب نعمتیں دے دی، اپنا فرض اس نے پورا کر دیا، تو تم اس کا حق ادا کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور بات ذرا کچھ گاڑی ہو گئی، ذرا میں اس کو ہلکا کروں، تھوڑا سا وزن اس کا، تھوڑا سا بات وزنی رہے مگر سمجھ کے اعتبار سے تھوڑی۔ اگر وہ ساری چیزیں مہیا نہ کرتا اور پھر عبادت کا تقاضا کرتا تو شکوہ ہوتا کہ نہیں؟ پالنے والے تو نے ہاتھ دیا نہیں، وضو کرنے کے لیے کہہ دیا، میں کائے کو دھوؤں بھائی، کس چیز کو دھوؤں، ہاتھ ہی نہیں میرے پاس۔ تو نے پیر دیا ہی نہیں اور مسح کرنے کے لیے کہہ دیا، میں کس چیز پہ مسح کروں، کہاں سے کروں بھائی؟ تو نے ٹانگ کٹی ہوئی دی اور کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھ، میں کیسے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں؟ تو نے پیسہ دیا ہی نہیں، کہا زکوٰۃ نکالو، میں کہاں سے نکالوں؟ تو نے مستطیع بنایا ہی نہیں ہے، تو نے مستطیع بنایا ہی نہیں، کہا حج پر جاؤ، کیسے جاؤ بھائی؟ یہ جعفری صاحب جاتے ہیں ہر سال وہاں پر حج کی پرمیشن لینے، تو وہ سب کہتے ہیں کہ تم اتنا کم ریٹ کیوں رکھتے ہو؟ ہم لوگوں کو زیادہ ریٹ لگتا ہے، ان کو کم لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا کم ریٹ کیوں رکھتے ہو؟ کہ سب ہمارے یہاں پبلک اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کہ جب بوجھ اٹھا نہیں سکتی تو فرض کہاں ہے، واجب کہاں ہے تمہارے اوپر؟ وہ لوگ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس نے اگر پیسہ نہیں دیا ہم کو تو حج کرنے کے لیے مانگا بھی نہیں، ہے نا؟ اس نے جو چیز دی ہے اب تقاضا کیا ہے، تو پہلے اس نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ فرض اس پر کسی نے عائد نہیں کیا ہے، اس کی حکمت و عدالت نے اس پر عائد کیا کہ بندے کو پیدا کرو، اس کو ساری سہولتیں دو، ہے؟ اس کے بعد جب ساری سہولتیں دے دی تو کہا عبادت کرو۔ بڑی اچھی بات کہی تھی کسی نے، شاعر کا نام بعد میں سناؤں گا، شعر پہلے سناؤں گا، ہاں۔ اور دیکھوں بنارس کے مجمع کو شعر یاد ہے کہ نہیں، میں بھی اسی گہوارے کا پلا ہوا ہوں، مجھے ابھی تک یاد ہے، 35 سال پہلے کی بات میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ جو چاہیے تھا تو نے مجھے اے خدا دیا، جو چاہیے تھا تو نے مجھے اے خدا دیا، مذہب دیا، چراغ دیا، رہنما دیا۔ جو چاہیے تھا تو نے مجھے اے خدا دیا، مذہب دیا، چراغ دیا، رہنما دیا، الجھی ہوئی حیات کی زلفوں کے واسطے شانہ دیا، شعور دیا، آئینہ دیا۔ ارے بدر صاحب کا شعر بھول گئے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ڈاکٹر بدر حسن صاحب کا شعر۔ کچھ لوگ تو ہیں، نوجوانوں کو تو نہیں یاد ہوگا، بوڑھے لوگوں کو یاد ہوگا۔ جو چاہیے تھا تو نے مجھے اے خدا دیا، مذہب دیا، چراغ دیا، آئینہ دیا، الجھی ہوئی حیات کی زلفوں کے واسطے شانہ دیا، شعور دیا، آئینہ دیا۔ جب سب دے دیا اس نے تب مطالبہ کیا کہ میرا حق ادا کرو، پہلے نہیں وہاں مطالبہ کیا، ہے نا؟ تو حق وہ ہے، فرض وہ ہے جو ادا کیا جائے، اور جب فرض ادا ہو جائے تو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں تک جو پہنچا دیا آپ کو، تو مختصر کروں بات کو، لیکن 1 گھنٹہ تو ہو گیا تقریباً، اور مجمع سمٹ کے بھی آ گیا، پتہ چلا کہ مجھے صاحب اس طرح کیا بولیں گے، مگر میرے پاس 1 بجے رات تک کا وقت ہے، میں ایسا کروں گا نہیں۔ سنیے، جب حق وہ ہے، فرض وہ ہے جو ادا کیا جائے، حق وہ ہے جو لیا جائے، فرض چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن حق چھوڑا جا سکتا ہے۔
فرض اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی مذمت ہوگی. فرض اگر کوئی چھوڑ دے تو مجمع پہنچے ہی نہیں ابھی تک، ابھی پہنچے گا. فرض اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی مذمت ہوگی، یہ فرض نہیں پورا کر رہا ہے اپنا. لیکن اگر حق کوئی چھوڑ دے، میرا حق اگر بنا، میں رکشہ چلاتا ہوں وہاں تک لے گیا، میرا حق بنا کہ 100 روپے مجھے مل جائے، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. ابھی میں مثال دی کہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے. یہ اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی تعریف ہوگی، کتنے بڑے مولانا ہیں، دیکھا آپ نے ہمیں اتنی دور سے آئے، مجلس بھی پڑھی، اور جب دینے لگا تو کہنے نہیں میں دعا کا طالب ہوں. یا کوئی میری برائی کرے گا کہ وہ نہیں لے گئے اپنا حق، کوئی کرے گا برائی؟ ہے کوئی برائی کرنے والا؟ نہیں ہے. فرض وہ ہے جو چھوڑا جائے اگر تو اس پر مذمت ہوگی. حق وہ ہے جو اگر چھوڑ بھی دے تو اس پر مذمت نہیں ہوگی، برائی نہیں ہوگی. جب یہاں تک آپ پہنچ چکے تو آپ مجھے بتائیں کہ خلافت علی کا حق ہے کہ فرض ہے؟ کیا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علی کا جب حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی پھر کیوں سب کی مدد کرتے رہے؟ کیوں سب؟ بھائی انہوں نے ان کا حق نہیں دیا تو مدد بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. عزیزان گرامی، مدد کرنا علی کا فرض ہے، خلافت علی کا حق ہے. حق چھوڑا جا سکتا ہے، فرض چھوڑا نہیں جا سکتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کیا آپ چاہتے ہیں کہ علی اپنا فرض چھوڑ دیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ علی اپنا فرض چھوڑ دیں؟ میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی، میں آ گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا. اب کیا اس سے زیادہ تھوڑی. اور پھر کل سنیے گا ذاکرین آئیں گے. اب ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، کبھی بھی کا تذکرے نہیں ہوا. ابھی تو آئے گے تو تمہید تھی پوری مجلس. اگلے سال ایک بات سن لیجیے، بات ختم. جب معصوم عالم کو علی بیاہ کے اپنے گھر لائے تو دوسرے دن پیغمبر نے پوچھا کہ اے علی، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ ہے نا، تاریخ میں مسلم ہے نا. یہ ایک خسر نے اپنے داماد سے وہ سوال کیا، دنیا کا کوئی بھی خسر اپنے داماد سے سوال نہیں کرتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں اپنے داماد سے پوچھوں گا کہ میری بیٹی کو کیسا پایا، کل بیاہ کے لائے ہو؟ میں کیوں نہیں پوچھوں گا؟ اس لیے کہ میرے دماغ میں کچھ اور ہے. کیسی خوبصورت تھی کہ نہیں، سلیقہ مند تھی کہ نہیں، یہ سب ہمارے دماغ میں ہے. مگر نبی کے دماغ میں کیا ہے نبی جانتے ہیں، اور نبی کے دماغ میں کیا ہے علی جانتے ہیں. یہ تو پوچھا کہ اے علی، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ جو جواب دیا مولا کائنات نے، پیغمبر خوش ہو گئے. اور میں سنا رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ بھی خوش ہوں گے کہ نہیں. یعنی آپ کی خوشی کی پرواہ نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ پیغمبر اگر خوش ہوئے ہیں تو پیغمبر کے چاہنے والے بھی خوش ہوں گے. کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کہ عبادت خدا میں بہترین معاون، مددگار. عبادت خدا میں بہترین مددگار، یہی تو ہے. نعم العود اللہ طاعت اللہ، اللہ کے اطاعت میں، اس کی عبادت میں بہترین مددگار ہے سیدہ. یہ کس کا بیان ہے؟ علی کا بیان ہے. کس کے بارے میں؟ ایک رات کی دلہن کے بارے میں نہیں، پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں. فاطمہ کیسی لگیں؟ کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا میں نے. لیکن دنیا میں بھی ہم کہیں ٹھوکر کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں نا بھائی مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان ٹھوکر کھاتا ہے، پکارتا ہے تو مدد کے لیے کون آتا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مجمع کو کم سے کم بتانے کی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے کوئی دوسرا مجمع جس کو نہ معلوم ہو، مگر یہ مجمع جب ٹھوکر کھاتا ہے اپنے پیشوا کو پکارتا ہے اور پیشوا مدد کے لیے آتا ہے۔ جو زمانے بھر کی مدد کرے اس کا نام علی ہے، جو علی کی مدد کرے اس کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ ہے منزلت فاطمہ۔ اور اگر یہ مددگار اٹھ جائے تو علی تنہا نہیں ہو جائے گا، اگر یہ مددگار اٹھ جائے تو علی تنہا نہیں ہو جائیں گے۔ داستان آل محمد بہت درد بھری داستان ہے، سننے کے لیے کلیجہ چاہیے، کلیجہ شق ہو جائے گا دوستو اگر کوئی واقعی دل پر لے لے اثر۔ جب پیغمبر اٹھ گئے تو جس بیوی نے مرثیہ پڑھا، بابا آپ کے بعد یہ دنیا تاریک ہو گئی، اگر اتنی مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن تاریکی میں بدل جاتا۔ اللہ اللہ۔ اور جب بیوی دنیا سے چلی گئی، بیوی نہیں گئی، علی کی مددگار بیوی تھی۔ اللہ اللہ، دنیا علی کی تنہائی کو محسوس کرے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، 4 بچے، بیوی کے گزر جانے کے بعد ان بچوں کا پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کار امامت بھی انجام دینا ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنا ہے۔ ماں کے بعد بیٹوں کو ماں کی ضرورت تو ہی ہے، لیکن ماں کے بیٹیوں کو ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، بیٹوں کو ماں کی ضرورت تو ہی ہے۔ علی کی مصیبت سمجھیے، علی کتنا تنہا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے یہ 4 بچے گھر میں ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، یہ بچے تو گھر میں آئی ہیں۔ علی کیسے ان بچوں کو سنبھالیں؟ کام بھی کرنا ہے، ماں کا غم بھی بٹانا ہے، بچوں کو پالنا بھی ہے۔ اللہ اللہ، کار امامت بھی انجام دینا ہے، زمانے کے تانے بھی سہنے ہیں۔ یہ تو بیوی کے سامنے یہ عالم تھا۔ ابھی آپ نے سنا مصائب میں ذاکر اول سے کہ کہا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ کہا بیوی سلام تو درکنار، میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ علی کے دل پہ کیا گزر گئی؟ اللہ اللہ، گھر میں بچوں کو چھوڑ کے باہر جانا ہے، کام بھی کرنا ہے اور گھر پلٹ کے آنا ہے۔ علی کے دل سے پوچھو، ماں کا پیار بھی دے رہے ہیں، باپ کا پیار بھی دے رہے ہیں۔ اور جب جناب سیدہ چلی گئیں تو علی کا مددگار اب کوئی نہیں رہا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو یاد کر کے روتے بھی ہیں، بہلانا بھی ہے، انہیں کھانا پکا کے کھلانا بھی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، رسول کی وصیتوں کو بھی نبھانا ہے، قرآن کی تفسیر بھی کرنا ہے۔ یعنی جس آغوش میں قرآن پل رہا ہے اسی میں حسین بھی پل رہے ہیں، حسن بھی پل رہے ہیں، زینب بھی پل رہی ہیں، ام کلثوم بھی پل رہی ہیں۔ اللہ اللہ، معلوم ہے قرآن کے سانچے میں بچے ڈھل رہے ہیں، مگر ماں بہت یاد آتی ہے، اور بہت یاد آئی ماں۔ خصوصاً بچیاں جب رخصت ہونے لگتی ہیں، اپنے شوہر کے گھر جانے لگتی ہیں، تو اس موقع پر ماں بہت یاد آتی ہے۔ جب جناب سیدہ رخصت ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ بہت یاد آئیں،
مگر سلمہ نے کمی پوری کر دی، اور جب زینب رخصت ہو رہی تھی، اللہ اللہ، تو البنین موجود تھی۔ میری بیٹی تو نہیں ہے مگر کمی محسوس نہیں ہونے دی، ایسی پاک و پاکیزہ بیوی۔ میں سیدہ کے تذکرے کے ساتھ اگر البنین کا تذکرہ کر رہا ہوں تو بیوی خوش ہوگی، جس نے میرے بچوں کو میرے بعد پالا۔ اللہ اللہ، چھوٹے بچے اب اس وقت نہیں رہ گئے تھے، چھوٹے نہیں رہ گئے تھے، مگر گھر میں جو بیوی آئی ہے اس نے آتے ہی درے سیدہ کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد حسنین کو بلایا کہ میرے بچوں، میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں سیدہ کی جگہ لینے نہیں آئی ہوں بچوں، میں تو بیوی کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ اور جو بات پہلے دن جناب البنین نے کہی تھی، اللہ اللہ، وہی بات آخر تک نبھائی۔ ابھی آپ زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، دیکھا ہوگا اب اس مقام تک جانے نہیں دیا جاتا، پہلے جاتے تھے ہم لوگ، جدھر جناب خداوند عالم آپ کو توفیق دے جائیں مدینہ منورہ، جیسے ہی آپ بقیع میں داخل ہوں گے، بائیں ہاتھ کو وہ مقام ہے جہاں جناب البنین کی قبر مطہر ہے۔ پہلے لوگ وہاں تک جاتے تھے ظاہر، اب انہوں نے گھیرا لگا دیا ہے، اب جانے بھی نہیں دیتے البنین کی قبر پر۔ پہلے جا کے قریب کھڑے ہو کے ہم لوگ روتے تھے، اب دور سے دیکھ کے روتے ہیں۔ میں جب کبھی جاتا تھا اس قبر مطہر پر تو کہتا تھا کہ یہ اسی بیوی کی قبر ہے جس کے 4 بیٹے تھے۔ اللہ اللہ، لیکن اب ظلم یہ ہے کہ زائر کو وہاں تک جانے نہیں دیا جاتا، اب دور سے وہ آنسو نکلتے ہیں۔ میں جب بھی کبھی جاتا ہوں، عزیزوں میرے آنسو تھمتے نہیں، یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے، جن کے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے، مگر یہ اتنی باوفا بیوی ہیں، اتنی باوقار بیوی ہیں کہ جنت البقیع میں جاتی تھیں اور جانے کے بعد نشان قبر بناتی تھیں، اور نشان قبر بنا کے کہتی تھیں، اے میرے لاڈلے، میں تجھ پر روؤں کہ تجھ پر نہیں روؤں گی، اے میرے بچوں، میں تجھ پر روؤں میں نہیں روؤں گی، اے میرے عباس، میں تجھ پر روؤں میں تجھ پر نہیں روؤں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھ پر تیری رونے والی ماں زندہ ہے۔ ارے میں اس حسین پر روؤں گی جس پر رونے والی ماں زندہ نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، جس بات کو جناب البنین نے کہا تھا اسے آخر تک نبھایا۔ گھر میں آنے کے بعد کہا، اے بچوں، میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو جب بچہ گود میں آیا، پہلا بچہ، تو اس کو ہمیشہ یہی سکھایا کہ یہ آقا ہے تمہارا بھائی نہ کہنا۔ ہے کہ تاریخ البنین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آقا ہے تمہارا، بیوی کی عزت کرنا سیکھیں۔ جناب معصوم عالم کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ عزت کس نے بنوائی؟ بنی اسد کی اس بیٹی نے، جس کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، جو البنین کے نام سے مشہور تھی۔ کہ شہزادوں میں ماں نہیں ہوں، میں کنیز بن کے آئی ہوں، خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب پہلا بیٹا گود میں آیا، کہ خبردار میرے لال، بھیا نہ کہنا، یہ تمہارا آقا ہے، یہ تمہارا مولا ہے۔ اللہ اللہ، تعلیمات البنین کا یہ اثر تھا کہ زندگی گزر گئی، 30-32 برس کا برابر کا بھائی، کربلا کا میدان، بازو کٹ گئے، سیرے سے خون جاری ہے، سر شگافتہ ہو گیا، حسین کے زانو پر سر ہے۔ اضطراب نہیں، پریشانی نہیں، ایک مرتبہ خوشبو امامت سونگی، اللہ اللہ تڑپ گئے، کیا میرا امام آ گیا، میرا سر کہاں ہے؟ اللہ اللہ جب محسوس کیا شہزادے نے کہ میرا سر حسین اوپر ہے، تڑپ گئے کہ آقا غلام کی یہ تقدیر کہ اس کا سر آقا کے زانوں پر ہے۔ کہ میرے بھیا عباس، آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو۔ بی بی نے جس کا ماتم کیا ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ آنکھیں کھولو، دیکھو،
کہا آقا آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے۔ حسین نے اپنے دامن سے خون کو صاف کیا، ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، کہا آقا تمنا یہی تھی، جب میں پیدا ہوا تھا آنکھ کھول کے